اور پھر دوسری آپ نے محبت کا اظہار کیسے فرمایا؟ اب فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھا ہے نا، وَدُعَا کے چہرے کی زیارت کی ہے، وَاللَّيْلِ زُلْف کی زیارت کی ہے، اس کے بعد سے میں نے اپنی نظروں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے پیشاب اور پخانے کو نہیں دیکھا، کیونکہ یہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر پڑتی ہے۔ یہ ہے صحابہ کا انداز محبت، یہ ہے صحابہ کا۔ اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جس بات سے منع فرما دیا، صحابہ نے کبھی دوبارہ اس معاملے کو، یعنی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو چیز محبوب کو ناپسند ہے، جس چیز سے محبوب کو محبت نہیں ہے، ہمیں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ سے بیعت لیتے تھے، صحابہ کو اپنا غلام بناتے تھے، صحابہ حضور کی غلامی کے اندر آتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے دست حق پر کلمہ پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا وعدہ لیتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام ان سے کیا وعدے لیتے تھے؟ کیونکہ بیعت جو سی ہے یہ ایک وعدے کا نام ہے کہ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ یہ کام نہیں کرو۔ پہلا وعدہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام صحابہ سے فرماتے کہ آج کے بعد تم نے شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور دوسری ولا تسرقوا، حضور فرماتے ہیں کہ بھئی اب چوری کرنا بھی بند کر دو۔ یہ جب مدینے والے صحابہ جن سے حضور کی بیعت کرنے گئے نا مکہ المکرمہ، تو اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے لکھی کہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور تم نے چوری نہیں کرنی، اور تم نے ولا تزنوا، اور تم نے زنا بھی نہیں کرنا۔ اس طرح یہ وعدے جب رسول اللہ اور حضور نے فرمایا، تیسری بات کیا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی کے اوپر بہتان بھی نہیں باندھنا، کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگانا، بہتان نہیں لگانا، کسی کی طرف کوئی چیز بات منسوب نہیں کرنی جب تک تمہیں اس چیز کا علم نہ ہو۔ تو مدینے کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم سے حضور نے ان باتوں کا وعدہ لیا تو ہم نے بھی دل و جان سے وعدہ دیا رسول اللہ کہ سونا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر مان کے کہتے ہیں آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ تو صحابہ سے زمانہ در زمانہ یہ باتیں ہمارے تک بھی تو آئے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تسرقوا، تم نے چوری نہیں کرنی۔ اب چوری کے اندر کیا ہے؟ اس میں حقوق العباد کا ضیاع ہے، حقوق العباد کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر چوری نہیں کرنی تو کرپشن اس سے بڑا جرم ہے، کسی کے مال کو ہتھیانا ناجائز طریقے سے یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادھر تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ادھر کرپشن بھی ہمارے لیے جائز، ناجائز طور پر مال کسی کا لینا وہ بھی ہمارے لیے جائز خوبی سمجھتے ہیں ہم اس کو، تو بھئی یہ خوبی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے جی کہ سال کے بعد ایک آدھ محفل میلاد کروا لی، سارا سال ناجائز پیسہ جس طرح چاہا جیسے چاہا اکٹھا کرتے رہے، اور سال کے بعد اسٹیج پر بیٹھ کر جناب نعرے لگائے، دعوے کیے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس کا نام عشق نہیں ہے، عشق و محبت کس کا نام ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ کو میں نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دیا ہے اس ہاتھ کو کبھی میں نے نجاست والی جگہ پر لے کر نہیں گیا۔ تو میں نے کہا جن لوگوں نے ہاتھ کو نجاست والی جگہ پر لے جانا گوارا نہیں سمجھا، کیا وہ نجس مال اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوں گے؟ کیا جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے تھے یا محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو حقیقت میں دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا وہ ایسے اعمال کی طرف، ایسے اثرات کی طرف، ایسے کاموں کی طرف آئیں گے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ یہ محبت کے متضاد چیزیں ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں شراب چھوڑنی پڑے گی، ہمیں جوا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں ناجائز طریقے سے مال کو کمانے کا طریقہ چھوڑنا ہوگا، ہمیں ہر وہ عمل چھوڑنا ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، پھر حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو کوئی جواب نہیں آتا، اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جواب ملے کیسے اس کو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے جسم میں جو گوشت ہے وہ حرام سے پلا ہے، اس کے گوشت میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حرام کا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس حرام کا ہے۔ تو جب ہر چیز وہ حرام میں ڈوبا ہوا ہے، نام تو وہ اللہ کا لے رہا ہے لیکن اس کے جسم کا لو ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے پہلے اپنے جسم کی طرف تو دیکھ، اپنے اعمال کی طرف تو دیکھ کہ کیا تیرے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تیری طرف نگاہ رحمت فرمائے۔ تو دوسری بات، ایک اور عاشق صادق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ جب حج کے لیے چلتے تھے نا، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے، حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں، تو جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے ہوئے ہوتے تھے، یا جس جگہ رسول اللہ نے کچھ دیر پڑاؤ کیا ہوتا تھا، آقا آرام کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، یا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو کسی غرض سے روکا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اس مقام پر اترتے، ٹھہرتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر آگے چلتے۔ لوگ پوچھتے حضرت اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے تھے میں رسول اللہ کملی والے و دہا کے چہرے والے و لیل کی زلف والے کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ میں آقا کریم علیہ السلام کی ادا سے، حضور کے طریقے سے محبت کر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے ہمیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اے آقا کے غلامی کا دم بھرنے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و الفت و محبت کے نعرے لگانے والوں، عشق اور محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس کام سے محبت کی جائے جس سے محبوب کو محبت ہو، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جس عمل سے محبوب جو سا ہے وہ ناراض ہوتا ہو۔ اب ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں
کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ المنورہ کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، اور سب سے پہلے جس نے حدیث کی کتاب لکھی اس کا نام امام مالک اور کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں چلتے تھے تو دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتے تھے۔ یہ آپ کی ایک محبت کا اپنا انداز تھا۔ حالانکہ دیکھو جب حضور کا زمانہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کے ساتھ چلتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب حضور آگے چلتے تھے تو اعلیٰ صحابہ پیچھے چل رہے ہیں، تو صحابہ کے حضور کے قدمین مبارک کے نشانات پر صحابہ کے قدمین آتے ہوں گے، لیکن صحابہ نے اس چیز سے گریز نہیں کیا، بچے نہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں جب چلتے تھے تو آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ چمٹ کر چلتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے، پوچھنے والوں معاملہ یہ ہے کہ ان گلیوں اور بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے، اور میں مالک گوارا نہیں کرتا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک آئے ہوں، وہاں میرے قدم بھی آئے، کہ رسول اللہ کے قدمین مبارکہ کے نشانات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی جگہ پر میرے قدم بھی آئے۔ میری محبت، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جب حاجت ہوتی پیشاب و پخانے کی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ مدینہ المنورہ سے بہت دور، یوں کہہ لو کہ مدینہ کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جانتے نہیں ہو یہ شہر کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اہل محبت نے، اہل عقیدت نے، اہل الفت نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہی نہیں، بلکہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، جس چیز کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا ہے، ان اہل محبت و اہل عقیدت نے، اہل احترام نے ان چیزوں کا بھی احترام کر کے بتایا ہے۔ ان چیزوں کا بھی آج کہا جاتا ہے جی آپ حضور سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، آپ حضور کا اتنے احترام سے نام کیوں لیتے ہو، آپ حضور سے ایسا اظہار کیوں کرتے ہو، آپ حضور کے ساتھ ایسی عقیدت کیوں رکھتے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا کہ بھئی یہ سوال ہم سے کرنے سے پہلے جو رسول اللہ کی غلامی میں غلام رہ چکے ہیں، ذرا ان سے تو پوچھ غلامی کا نام کیا ہے۔ غلامی کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غلام بن گئے۔ کلمے کے بعد کلمہ سب سے پہلے تقاضا یہ کرتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تم کو اللہ اور اس کا رسول دنیا کے سارے رشتے نعتوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو جائے اس چیز سے بھی پیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لا یؤمن، تم ایمان کے کمال کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، ایمان کے کمال کو لا یؤمن، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہاری اولاد کا معاملہ ہو، تمہارے والدین کا معاملہ ہو، رشتے ناتوں کا معاملہ ہو، کیسا بھی معاملہ ہے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے